ناظرین، شیطان نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت بتائی جس کو پڑھ لیا جائے کسی قسم کا بھوت پریت جن شیاطین قریب نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ شیطان نے وہ قرآن کی آیت بتائی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم وہ سننے والے ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، بہت مفید ویڈیو ہونے والی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، چہیتے صحابی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا کچھ مال تھا، اس کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ جب سامان کی حفاظت کر رہے تھے، جب رات آئی تو ایک شخص آیا جو غلہ سمیٹ رہا تھا اور اس کو لے کر جا رہا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم کو پیش کروں گا۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا، میں بڑا غریب انسان ہوں، میرے بال بچے ہیں، بہت محتاج ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو اس کی بات پہ ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس کے اوپر ترس کھایا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا، وہ بچوں والا تھا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، اب وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بہت زیادہ حیران اس بات ہوئے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری تفصیلات معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے تو ان کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ رات میری کس سے گفتگو ہوئی ہے اور کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اسی کو ہمارے امام مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، نہیں، اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ جانتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے، آقا جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باطن کو، ہمارے گھروں میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہم کیا معاملات کرتے ہیں، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک ہے۔ اگر ہم بریلویت کہیں، اس کو اگر بریلویت کہتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں تو اس معنی کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بریلوی تھے، چونکہ ان کا بھی وہی عقیدہ تھا، علم غیب والا، ہمارا بھی الحمدللہ وہی عقیدہ ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات آئی پھر وہی شخص اسی لباس میں آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، اور غلہ جب لے کے جانے لگا، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم کو پیش کروں گا، تم کو لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے پھر کہا، وہ رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، میں بڑا محتاج ہوں، بڑا غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اس بار پھر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہا، یا رسول اللہ، اس نے پھر مجھ سے کہا، میں بڑا غریب انسان ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اب کی بار پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کے اوپر ترس کھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، اب وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب تو بہت زیادہ آپ نے عزم مصمم کر لیا، چوکنا ہو گئے کہ اب کی بار آئے گا تو اس کو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طاق میں بیٹھ گئے، طاق یعنی انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا، وہ پھر نمودار ہوا، اسی لباس میں آیا، سامان اکٹھا کر کے، غلہ اکٹھا کر کے جانے ہی والا تھا، لے کے چلنے ہی والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اب کی بار میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کس کے پکڑ لیا، اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا، ایسی دعائیں بتاؤں گا کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔
اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا, کہا مجھے وہ کلمات سکھاؤ. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں, جب رات کو بستر پہ لیٹنے کے لیے تم جاؤ تو تم یہ آیت پڑھ لیا کرو. وہ آیت کون سی ہے ذرا سن لیں, میں مکمل پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس نے کہا جب رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو, اللہ تبارک و تعالی پوری رات تمہاری حفاظت فرمائے گا اور کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. کسی قسم کے بلیات, شیطان, بھوت پریت آپ کے قریب نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. وہ یہ کلمات سکھا کے سیدنا ابو ہریرہ کو چلا گیا. اب جب صبح نمودار ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے. کہا اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے. تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس نے کیا کلمات سکھائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی مجھے بتائی, آیت الکرسی کے بارے میں مجھ کو بتایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی, اس نے سچ بولا, لیکن ہے وہ نہایت جھوٹا. یعنی یہ جو اس نے بات کہی جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو اور یہ آیتیں پڑھ لو, عظیم آیت پڑھ لو, یہ بات تو اس نے سچی کہی ہے لیکن وہ تھا نہایت جھوٹا. یعنی اس نے بات جو ہے سچی کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو 3 راتیں مسلسل کنٹینیو تمہارے پاس آتا رہا, جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا, آپ ارشاد فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو رات میں 3 بار تمہارے پاس آیا. اللہ اکبر. تو شیطان نے یہ آیت خود بتائی, جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے حفاظت فرماتا ہے, اور جس گھر میں آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لی جائے چوروں سے, ڈکیتوں سے, اچکوں سے اور چوری ہونے سے, جان مال آبرو کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے. میرے بھائیو اگر آپ کے آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو آپ اس کو یاد کر لیجئے, چھوٹی سی تو ہے نا, انشاءاللہ چند دنوں میں وہ یاد ہو جائے گی اگر محنت کریں گے تو, 2 دن میں یاد ہو جائے گی اگر محنت کریں گے, انشاءاللہ زبان پہ جاری ہو جائے گی. اور ایک حدیث پاک اور بتاؤں, صحیح حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل مکتوبۃ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. یعنی ہمارے نبی نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے, کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. سبحان اللہ. آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت, قرآن عظیم میں سب سے عظیم اور سب سے عظمت والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ ہے آیت الکرسی, جس کے اندر کرسی کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت الکرسی اور قرآن عظیم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.